سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل سجدہ احترام والتسامین، گزشتہ جمعہ میں میں نے ٹائم کے بارے میں کہا تھا کہ 25 منٹ بعد تقریر ختم ہو جائے گی. اس میں آپ حضرات بھی وقت میں اگر تشریف لے آئیں تو چلو قرآن و سنت کے مطابق بات چیت ہو جاتی ہے، ایمان کا تازہ ہو جاتا ہے، مسائل کی یاد دہانی ہو جاتی ہے. اور دوسری بات میں نے وضو کے متعلق کی تھی. وضو کے مسائل بڑے عمیق اور گہرے ہیں. اس میں ہم لوگ کمزوری کر جاتے ہیں، چاہے مجلت کی وجہ سے، جلدی کی وجہ سے، یا سستی کی وجہ سے، اور یا بے علمی کی وجہ سے. اس لیے بندے کو ہر قسم کی ناپاکی سے پاک صاف ہو کر نماز کے لیے جانا ہوتا ہے. سب سے پہلے آدمی اپنے چھوٹے پیشاب کی احتیاط کرے. بعض لوگوں کو پیشاب کے قطرے گرتے رہتے ہیں. اگر سلسل بول کی مرض ہے تو یہ ایک معذوری ہے. انسان مکمل طہارت کر لے، کرنے کے بعد اگر پھر بھی اسی طرح قطرات گرتے ہیں تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن جب ایک نماز مکمل بندہ کر لیتا ہے تو دوبارہ
نماز کے لیے وضو نئے سرے سے کرنا ہوگا، اور اگر یہ مرض نہیں ہے، جلدی کی بنا پہ ہے، تو پھر وضو انسان کا نہیں ہوتا، وضو دوبارہ کرنا چاہیے۔ اور کپڑے پہ اگر نجاست لگی ہوئی ہے تو کپڑے کا دھونا بھی ضروری ہے۔ وضو جس طرح میں نے سورہ مائدہ کی آیت گزشتہ جمعہ میں تلاوت کی تھی، اس میں وضو کے 4 فرض ہیں، ان فرائض پر پابندی کرنا ضروری ہے۔ وضو کے متعلق میں نے تھوڑے سے وقت میں کچھ گزارشات کی تھی۔ اس میں مردوں کے علاوہ خواتین بھی، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں کمزوری کا شکار ہیں، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو وضو کے متعلق پوری طرح آگاہی دیں اور ان کو سمجھائیں۔ وضو کے مکمل کرنے کے بعد انگشت شہادت آسمان کی طرف کھڑی کر کے انسان شہادت یعنی دوسرا کلمہ پڑھے، منہ عرش کی طرف اٹھا کے اور کامل وضو کرے۔ اس کے لیے آسمان کے 8 دروازے کھلے ہیں، جنت کے سارے دروازے اللہ کھول دیتے ہیں، جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دیتے ہیں۔ اور پھر اعضائے وضو قیامت کے روز چمکتے ہوئے نظر آئیں گے اور امت رسول استثنائی میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کتنا غفور الرحیم ہے، کتنا مہربان ہے کہ اس باری تعالیٰ نے مسلمان پر اتنی کریمی اور اتنی رحیمی اور اتنی مہربانی والا معاملہ فرمایا ہے کہ اگر پانی نہیں ملتا یا پانی پر قدرت نہیں ہے استعمال کرنے کی، تو اس کا نعمت بدل اللہ نے مٹی بنا دی۔ یہ بھی سورہ مائدہ میں قرآن کی آیت ہے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ، اگر تم مریض ہو، او عَلَىٰ سَفَرٍ یا مسافر ہو، او جاء أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا کوئی آیا بندہ تم میں سے پیشاب پخانہ کر کے، او لامستم النساء، یا اس نے مباشرت کی اپنی ازواج سے، فلم تجدوا ماء، اور پانی میسر نہیں، فتیمموا صعیدا طیبا، بس تیمم کر لو پاکیزہ مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم، اور ہاتھ پھیر لو اپنے چہرے پر، وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور اپنے ہاتھوں پر، مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ، اللہ تم پر تنگی کا فیصلہ نہیں کرتا، مشکل فیصلہ نہیں کرتا، لیکن تمہارے اوپر پاکیزگی کا فیصلہ، طہارت کا فیصلہ اللہ نے فرما دیا۔ اب 2 چیزیں ہیں، ایک عظمت ہے اور ایک رخصت ہے۔ اگر بندے کا مزاج، بندے کی طبیعت یہ سمجھتی ہے کہ میں اگر وضو کر لوں تو مجھے بیماری میں اضافہ نہیں ہوگا،
ٹھنڈک سے چلتے ہوئے ڈرتے ہوئے یا پانی کو جی نہیں چاہتا ہاتھ لگانے کو، تو پانی سے کتراتا ہے، تو اللہ ہمارے دلوں کا بھید پوری طرح جانتا ہے۔ ایسا نہیں کرتا کہ پانی ہی استعمال کرتا۔ لیکن اگر پانی استعمال کرنے سے کوئی متدین حکیم یا ڈاکٹر بندے کی صحت کے حوالے سے کوئی خدشے کا اظہار کرتا ہے، تو پھر مٹی یا مٹی کی جو قسم میں شامل ہے اس پہ 2 ضربے مارے، ہاتھ اپنے چہرے اور انگلیوں تک بالوں تک۔ اگر غسل فرض ہے تب بھی، اگر وضو کرنا ہے تب بھی، یہ آدمی کیا قائم مقام وضو ہے۔ ثواب میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، لیکن عظمت وضو ہے۔ رخصت جائز تیمم۔ تیسری بات، وضو کرتے وقت ہم لوگ مسح کرتے ہیں جرابوں پر۔ یہ آج کے دور کی جراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی، کتی دور میں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جرابوں کی بجائے خفین نقل کیا گیا، موزہ۔ تو موزے کے لیے مسح جو بتایا گیا ہے، جو مقیم آدمی ہے، یعنی اپنے گھر میں ہے، اپنے شہر میں ہے، تو اس کے لیے 1 دن اور 1 رات تک مسح جائز ہے۔ ہاں البتہ اگر غسل فرض ہو گیا ہے تو پھر موزہ اتارنا۔ وضو کے کرتے ہوئے موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں۔ 1 رات اور 1 دن میں تلاوت، عبادت، نوافل، تہجد، ذکر و اذکار بندہ پاؤں پہ مسح کر کے کر سکتا ہے۔ جورابین بھی اگر پہنی جائیں تو وہ اتنی ثقیلین مجالدین منعلین، اتنی موٹی ہوں کہ بغیر پلم کے آدمی چلے اور پاؤں سے نہ اترے، اور اگر گیلا ہاتھ اس کے اوپر پھیرا جائے تو جسم تک پانی نہ پہنچے، ایسی جراب پر مسح جائز ہے۔ پتلی جراب پر مسح جائز نہیں، نماز نہیں ہوتی۔ اس طرح میں نے وضو کے متعلق گزشتہ جمعہ میں یہ میں نے بات کی تھی کہ ضد پر آئے ضد، جی میرے جماعت کے مولوی ایسے کرتے ہیں تو ہمیں یوں ہی کرنا ہے، نہیں۔ دین مولویوں کا نہیں ہے، دین اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ دین نہ کسی مسلک کا پابند ہے، نہ کسی جماعت کا پابند ہے، دین قرآن و حدیث کا ہے۔ اور میں نے وعدہ کیا ہے کہ بلا تعصب اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق جو سمجھ میں آتا ہے، غلطی اللہ معاف کرے، وہ کھلا طور پر آدمی بیان کرے۔ تو اس حوالے سے جورابین اور خفین کی بات میں نے آپ حضرات سے عرض کر دی کہ یہ مسح جو ہے وہ خفین پر ہے، جرابوں پر۔ نبی پاک کے دور میں ایک باریک جرابے جس میں پاؤں کا ناخن نظر آ رہا ہوتا ہے اور ہم لوگ اس پر مسح کر دیتے ہیں، اس طرح وضو نہیں ہوتا۔ جو مسح ہوتا ہے وہ کسی خشک جگہ پر ہاتھ پھیرنے سے وہ جگہ تر نہ ہو، اگر تر ہو گئی تو وہ غسل شمار ہوگا، وہ مسح شمار نہیں ہوگا۔ تو اس لیے مسح ایسے کیا جائے کہ جسم تک پانی نہ پہنچے۔
تیمم کے بارے میں بھی میں نے آپ سے عرض کر دی۔ اب آئیں اصل موضوع کی طرف، چونکہ یہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے مہینوں میں دو بیان میرے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز کے متعلق، کیونکہ نماز رجب کے مہینہ میں فرض ہوئی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ پورے قرآن میں حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کی امت پر، ہر نبی پر نماز فرض ہے، اور قرآن اس کا گواہ ہے۔ لیکن نماز کا طریقہ کار مختلف شریعتوں میں، مختلف انبیاء کے دور میں مختلف طریقہ کار ہے۔ چونکہ آخری نبی کے دور میں شریعت بھی آخری، نبوت بھی آخری اور دین بھی آخری، تو اللہ تعالیٰ نے اس آخری نبی کی آخری امت پر، آخری شریعت پر نماز کی آخری فیصلہ اور طریقہ قرآن و سنت کے حوالے سے اللہ نے بتا دیا۔ اور یہ میں ایک بڑے کھلے طریقے سے آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پورے قرآن میں اور احادیث میں اتنی تفصیل کے مسائل کسی مسئلے پر نہیں ہیں جتنی تفصیل اللہ نے قرآن میں اور حدیث میں نماز کے متعلق بتایا۔ کسی مسئلے پر اتنی تفصیل اور نہیں۔ سب سے زیادہ کھل کے مسئلہ جو ہے بتایا اللہ نے، وہ نماز میں بتایا۔ اور اسلام کے 5 بنیادی ستون ہیں، ان میں دوسرا ستون دین کا وہ نماز ہے۔ اس نماز کے بارے میں کسی حوالے سے بھی معافی نہیں ہے۔ جب تک بندہ ذی شعور ہے اور بالغ ہے، نماز کسی صورت میں بھی معافی نہیں۔ اور ادھر سے پہلے فاطر العقل ہونے سے پہلے جتنے طریقے نماز کی ادائیگی کے ہیں وہ قرآن نے ذکر کیے ہیں، بغیر قرآن میں بھی ہیں اور حدیث میں بھی ہیں۔ میری بات آپ پھر ذرا غور سے سن لیں، یہ مسئلہ ہے، یہ مولویوں والا خطیبانہ جملہ نہیں ہے کہ کچھ شعر و شاعری کی شکل میں آپ سے کہہ کے گزر جاؤں۔ جب تک بندہ فاطر العقل نہ ہو، یعنی بیوقوف نہ ہو، پاگل نہ ہو، اس کے دماغ سے عقل نہ نکلی ہو، اتنی دیر تک جتنی شکلیں نماز کی ادائیگی کی ہیں وہ ساری قرآن میں موجود ہیں۔ پہلی بات تو تھی طہارت کی، وہ ہے وضو۔ طہارت تامہ کے متعلق بھی میں نے عرض کیا، حدث اکبر کے متعلق بھی بیان کیا، حدث اصغر کے متعلق بھی بیان کیا، نجاست مرئیہ کے بارے میں بھی بتایا اور نجاست غیر مرئیہ کے بارے میں بتایا۔ نجاست مرئیہ اس کو کہتے ہیں جو ظاہر نظر آتی ہو، غیر مرئیہ اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ آتی ہو، جس طرح پیشاب کا قطرہ۔ نجاست حکمی، نجاست خفیفہ، یہ بھی ہے، یعنی ہر طرح وہ نجاست کے حوالے سے۔ یہ تو درس و تدریس ہو تو آدمی درس قرآن میں مولوی سے سوال کرے تو وہ آپ کو پوری طرح بتائے، جمعے کے خطبے میں ذرا اس کی پوری تفصیل بتانا مشکل ہو جاتی ہے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایسے بیان کروں تاکہ مسلمانوں کو کم از کم اپنی طہارت کا پتہ چلے۔
تو نماز میں جب بندہ جاتا ہے تو مکمل اکمل کامل طہارت کے ساتھ نماز میں جائے۔ نماز ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے جس سے شرک کے کفر کے سارے بت پاش پاش ہو۔ بندے کا عقیدہ نماز میں لوہے کی نٹ کی طرح مضبوط ہو جاتا ہے۔ صرف بندہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ اخلاص تک کا ترجمہ اور اس کے لفظی معنی کو سمجھ کر نماز میں چلا جائے نا تو بندہ اللہ کا ایسا محبوب بندہ بن جاتا ہے کہ بندہ زمین میں چلتا جاتا ہے اور اللہ عرش پہ اس کی عظمت کی تعریفیں کرتا جاتا ہے۔ بندہ جب اپنی نماز کے متعلق سمجھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب تین چیزیں ہیں۔ نماز کے لیے ایک ندا بولی جاتی ہے، اور ندا کو کیا کہتے ہیں؟ اذان، پکار۔ ایک بندہ کھڑا ہو کے کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اذان میں کتنی بار اللہ اکبر کا لفظ آتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 6 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 6 مرتبہ۔ پھر بندہ تکبیر کہتا ہے تو وہ بھی جب تکبیر کہتا ہے تو امام کے پیچھے کھڑا ہو کر مکبر بولتا ہے۔ تکبیر میں بھی اللہ اکبر کا لفظ کتنے بار ہے؟ 6 بار۔ 6 مرتبہ۔ اسی طرح 4 رکعتوں والی نماز میں بندہ تکبیر پڑھتا ہے 9 مرتبہ۔ ٹھیک ہے، تکبیر تحریمہ کے علاوہ۔ اب اس میں بندہ جب شامل ہوتا ہے نماز میں تو نماز میں شامل اتنی خوبصورت طریقے سے ہوتا ہے کہ جسم بھی پاک اور لباس بھی پاک، جگہ بھی پاک، نیت بھی پاک، اپنی نفی کا بھی اظہار، اللہ کا اثبات بھی، اللہ کی کبریائی بھی، اور آدمی ہاتھ بھی کھڑے ہو کر سرنڈر کرتا ہے کہ میں بہت بڑا ذمہ دار ہوں، بہت بڑا سیاستدان ہوں، بہت بڑا عالم دین ہوں، سادات فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، میں نبی ہوں، میں ولی ہوں، میں کتب ہوں، میں صحابی ہوں، میں بہت بڑا عظیم المرتبہ ہوں، لیکن اللہ اکبر اپنی میں نفی کرتا ہوں، تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی کبریائی کا اظہار کرتا ہے، تکبیر بولتا ہے، تو پھر ہاتھ باندھ کے نظر کہاں رکھتا ہے؟ سجدے میں جھک جاتا ہے۔ جب بندہ بہت بڑے استاد، پیر، مرشد، نبی، ولی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے نا تو ہمارا مسلک یہ کہتا ہے کہ جتنا بزرگ بڑا ہو، جتنا پیر بڑا ہو، جتنا مرشد بڑا ہو، والد محترم ہو، تایا ابو ہو، چچا ابو ہو، حقیقی ابو ہو، اماں جی ہو، نانی اماں ہو، یا جو بھی ہو، جتنا اس کے سامنے ادب سے پیش ہوگے اتنا ہی مؤدب بلاؤ۔ تو جو بندہ ادب کا اظہار اپنے خالق کے سامنے کر کے کھڑا ہوگا، گردن جھکا کے کھڑا ہوگا، تو اللہ کتنا راضی ہوگا اپنے بندے پر کہ میرا بندہ کتنا میرے سامنے عزت و انکساری کے ساتھ کھڑا ہے۔ تو جب بندہ جتنی عزت و انکساری کرتا ہے، گردن کو جھکاتا ہے اور اپنی آنکھ سے ایک قطرہ اللہ کے ادب میں، اللہ کے اکرام میں ایک آنسو بھی گرا دیتا ہے، تو پروردگار اس آنسو کے ذریعے بندے کے سارے گناہ صاف کر دیتا ہے، دامن میں کچھ نہیں رہتا۔ اب یہ قرآن کی 21ویں پارے کی سورت عنکبوت کی پہلی آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ 21واں پارہ ہے، سورہ عنکبوت ہے، اور ہر خطبے میں آپ تقریباً ہر جمعے میں سنتے ہیں
اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے پیارے نبی کو کہ آپ اس چیز کی تلاوت کریں، اس چیز کو پڑھیں جو میں نے آپ پر نازل کی ہے۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ اتلو 3 لفظ ہیں، الف تے لام 3۔ صرف اتلو پڑھنے پر 30 نیکیاں بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور ایک بندہ روزانہ فجر کی نماز پڑھتا ہے، آدھا سپارہ یا سپارہ یا 3 سپارے۔ میں پرسوں ہمارے 2-3 بچوں نے حفظ کیا، تو امتحان لینے کے لیے وفاق المدارس سے دوست آئے، تو میں نے بچوں سے پوچھا کہ تم روزانہ کتنے سپارے استاد کو سناتے ہو، یاد کتنا کیا ہے؟ ادھر ایک لڑکا بیٹھا ہوگا، ابھی بھی چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں، ادھر گیا اوپر فروغ، وہ کہنے لگا کہ جی میں 10 سپارے روزانہ استاد کو سناتا ہوں۔ جب 10 سپارے روزانہ بچہ 3 دن میں قرآن ختم کرتا ہے تو اس بچے کو یا بچے کے والدین کو کتنا اجر ملے گا؟ بچہ تو معصوم ہے، نابالغ ہے۔ 10 سپارے ایک دن میں بچہ استاد کو سناتا ہے، تو فضائل سناتے سناتے میرے بیٹے نے اگلے دن وقاص صاحب نے کہا کہ میں نے اپنے استاد افضل صاحب کو اپنی منزل سنا رہا تھا، تو میں نے 6 سپارے جب سنائے نا تو میری گردن تھک گئی، تو میں نے سر اوپر کر لیا تھوڑا سا یوں کر، تو مجھے وہ ٹمبے مارے استاد نے کہ مجھے آج تک یاد ہے کہ تو صرف 6 سپارے پڑھ کے تھک گیا۔ اب یہ دیکھیں آپ کہ یہ قرآن کی تلاوت کتنا بڑا ثواب ہے۔ 2 منٹ اوپر ہو گیا، اللہ مجھے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔